دوستو السلام علیکم۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخرکار میاں نواز شریف کی واپسی کا باقاعدہ طور پر اعلان ہو گیا ہے۔ نون لیگی اعلامیے کے مطابق 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان کی دھرتی پہ لینڈ کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ آفیشیل ڈیٹ ہے جو پچھلے 4 سالوں سے فکس نہیں ہو رہی تھی، اور میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق ان 4 سالوں میں کئی بار چہ مگوئیاں ہوتی رہیں، لیکن میاں صاحب پاکستان نہ آ سکے۔ دوستو، جس طرح سے پچھلے 4 سالوں میں میاں صاحب کی واپسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور بالخصوص اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت میں بھی میاں صاحب کا پاکستان نہ آنا، اس سے ایک سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کیا واقعی پاکستان آ رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو ایک بار پھر سے لولی پاپ دیا جا رہا ہے۔ دوستو، مسلم لیگ نون جو پنجاب میں مضبوط ترین سیاسی جماعت تھی، اپریل 2022 سے لے کے اب تک وہ کافی کمزور ہو چکی ہے۔ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو وہ نون لیگ کا کھویا ہوا مقام واپس لانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں، یہی کچھ میں آج آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل جی ڈیجیٹل کو سبسکرائب اور میرا فیس بک پیج پیر گور چشتی کو فالو نہیں کیا تو یہ ٹائم نکال کے کر لے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ بھاری اکثریت سے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور تینوں بار ہی بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلنے والی بات ہوئی، یعنی تینوں دفعہ ہی انہیں بڑے حتکمیز طریقے سے اقتدار سے دور کر کے گھر بھیج دیا گیا، یا وہ باہر چلے گئے۔ ہر بار نکالے جانے کے بعد نواز شریف صاحب کی شہرت میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی میاں صاحب کی واپسی ہوتی ہے، وہ انہی سے اپنے معاملات طے کر کے آتے ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو نکالا ہوتا ہے۔ 1990 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ختم کر کے میاں صاحب کو اقتدار سونپا گیا، پھر میاں صاحب کو نکال دیا گیا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دوبارہ لایا گیا۔ پھر 1997 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پھر نکال کے میاں صاحب کو لایا گیا، اور 1999 میں پھر جب مارشل لا لگا تو میاں صاحب کی سیاسی مشکلات میں بے حد اضافہ ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب کو قید کر دیا گیا، اور وہ زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکے، اور مرحوم جنرل پرویز مشرف، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے ڈیل کر کے بیرون ملک چلے گئے، اور مسلم لیگ نون بے یار و مددگار پاکستان میں ریاستی سختیاں برداشت کرتی رہی۔ دوستو، 1988 سے لے کے 1999 تک میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے، اور 1999 کے مارشل لا کے بعد جب 2000 کی دہائی شروع ہوئی تو میاں صاحب اور بی بی صاحبہ کو یہ ادراک ہوا کہ ہم سے یہ بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے میثاق جمہوریت کا ایک معاہدہ کیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ اب ہم ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کیا تو استعمال نہیں ہوں گے۔ دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں۔ 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت بنائی، اور دونوں جماعتوں کے مابین یہ فرینڈلی حکومت چلتی رہی۔ وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اتحادی بن گئی، اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی اتحادی بن گئی۔ آگے ناظرین، 2013 کا الیکشن آتا ہے۔ اب 2013 میں میاں نواز شریف صاحب بھاری اکثریت سے تیسری بار پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور 2017 میں تیسری دفعہ انہیں بڑے ہتکمیز طریقے سے نکال دیا گیا، جس کے بعد انہیں ایک بار پھر قید کر دیا گیا۔ اس دوران میاں صاحب بیمار ہوئے، اور ریاست نے میاں صاحب کو ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر خاتے معاملات طے ہوئے، اور نواز شریف صاحب کو بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، عدلیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر بھیجنے پہ رضامندی ظاہر کر دی۔ نومبر 2019 میں میاں نواز شریف صاحب صرف 4 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے قطر ایئر لائنز کی پرواز A7MED کے ذریعے لاہور سے دوحہ پہنچے، اور پھر دوحہ سے وہ لندن چلے گئے، اور یوں میاں نواز شریف صاحب کے 4 ہفتے آج تک پورے نہیں ہوئے، اور عین ممکن ہے کہ اب 21 اکتوبر کو تقریباً 4-5 سال کے بعد ان کے وہ 4 ہفتے پورے ہونے والے ہیں۔ دوستو، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے ان 4-5 سالوں کے درمیان 16 ماہ کی حکومت، جو پچھلے 16 ماہ گزرے ہیں، وہ ان کے سگے بھائی پاکستان میں وزیر اعظم تھے، ان کے بھائی کی حکومت تھی، لیکن میاں صاحب نے اپنے سگے بھائی کی حکومت میں پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میاں صاحب سمجھتے تھے کہ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پھڈا چل رہا تھا وہ میاں شہباز شریف صاحب کی پہنچ سے کافی دور تھا، اور میاں صاحب کا خیال تھا
کہ کہیں پاکستان واپسی پہ انہیں پھر سے سختیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے نیب ترامیم کیس کے حوالے سے، اور جو میاں صاحب کی واپسی کے متعلق پچھلے 4-5 سالوں سے دعوے کیے جاتے رہے، ان کو لے کے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب شاید اس بار پھر نہ آ سکیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب اس بار پاکستان آ رہے ہیں۔ دوستو، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف صاحب اگر واپس نہیں آتے تو مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی بدترین کارکردگی کے بوجھ تلے دب کے سیاسی موت مر جائے گی، اور دوسری وہ وجہ بڑی اہم ہے کہ میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھجوایا کہ میاں صاحب تسی آ جاؤ، اور میاں صاحب تسی آ جاؤ والا یہ جو پیغام ہے یہ بڑا معنی خیز پیغام ہے، اور میاں صاحب اسی پیغام کا انتظار کر رہے تھے۔ دوستو، رہی بات مسلم لیگ نون کی ڈوبتی کشتی اور اس کے مستقبل کی، تو نواز شریف کو جب بھی نکالا گیا مسلم لیگ نون بری طرح سے لڑکھڑائی ہے، اور نواز شریف کی جب بھی واپس انٹری سیاست میں ہوئی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک مشکل سے سانس لینے والے مریض کو آکسیجن کی مانند ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اس دفعہ ناظرین حالات پہلے سے بڑے خراب ہیں، مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، 16 ماہ کی بدترین کارکردگی وہ بھی مسلم لیگ نون کے کھاتے ہے، اور پاکستانی عوام کی اکثریتی طبقے پر عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو ناظرین، اس بار میاں نواز شریف کے لیے مسلم لیگ نون کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اب یہ نواز شریف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ عام آدمی کی اکثریت کو اپنی طرف مائل کر سکیں گے یا نہیں۔ عمران خان جو اس وقت پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر ہے، اور اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اور ریاستی ادارے اگر ایک ساتھ مل جائیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ان سب کو لتاڑ کے رکھ دے گا۔ کیا میاں نواز شریف ان کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والے چند مہینوں میں خود ہی ہو جائے گا۔ والسلام۔